کچھ سیکیورٹی ریلیٹڈ مسائل ہیں بلوچستان کے کرم سے جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ سیاست کا ذکر ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے ادارے کا ذکر آ رہا ہے، خط لکھے جا رہے ہیں اور کہیں پہ کبھی پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تاثر یہ ہے کہ ادارہ اتنا زیادہ انوالو ہو گیا ہے سیاست کے اندر کہ لگ رہا ہے اس طرح کہ ایک سیاسی جماعت اور ادارہ آمنے سامنے ہو گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کاظمی صاحب، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس سچویشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ کوئی کسی بھی پاکستانی کے لیے کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے جی۔ اٹ از ناٹ اپریشیبل کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ کسی ادارے کا کسی نیشنل پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ٹکراؤ کروا دینا، ہو جانا، یہ تو اب تاریخ بتائے گی کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ادارے کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہو گیا ہے یا کروا دیا گیا ہے، یہ بھی تاریخ ہی بتائے گی۔ وہ ہوتا اس طرح ہے کہ اب تو تاریخ بھری ہوئی ہے جی۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور بڑے ینگ آفسر بھی تھے، ہم نے مشرف کا ٹائم دیکھا، ہم نے ضیاء الحق صاحب کا بھی دیکھا، وی ور کیڈٹس ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو جب بھی ویکیومز کریٹ ہوئے ہیں، جب بھی مین فیلیئرز ہوئے ہیں ہماری پولیٹکس کے بیچ میں، تب ادارے نے اس کے انوالومنٹ ہوئی ہے۔ اور انفارچونیٹلی جب یہ پاور میں آ جاتے ہیں تو ادارے کو ایک سمجھ لیا گیا کہ پاور میں آنے کا آسان طریقہ شاید یہی ہے کہ ادارے کو یوز کیا جائے، اس کو آگے، جو کہ ایک پاکستان کی سروس نہیں ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی پولیٹکس کے لیے پی ٹی آئی نے بھی، خان صاحب نے بھی انفارچونیٹلی بہت اچھا ٹائم گزارا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ سپورٹ حاصل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ادارے کی طرف سے، اور یہ سپورٹ فار دا گورنمنٹ ہوتی ہے، آلویز ہوتی ہے وہاں پہ، بیکاز دیٹ پلیٹ از فل۔ ہم اس ادارے میں رہے ہیں جی، میں نے تو ابھی یہ پچھلے 7-8 سال سے بڑی قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے۔ پر حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ بھائی ادارہ تو ہمارے ساتھ ہے اور تحریک انصاف کا مقابلہ جو ہے وہ ادارے کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب حکومت میں جب بھی پارٹی آئی ہے، آپ ذرا اس کی ایک اسیسمنٹ کیجئے، جو بھی حکومت میں پارٹی آئی ہے اس نے یہ تاثر دینے کی تو ضرور کوشش کی کہ ادارہ ہر حکومت کے ساتھ ہے۔ the plate is full۔ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، سیکیورٹی کے سیریس سویئر چیلنجز ہیں، ان کی پلیٹ از فل۔ وہ اتنا انوالو ہوئے ہیں اس کے بیچ میں کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کسی اور طرف توجہ دیں، بیکاز دے ہیو ٹو پرفارم، دے ہیو ٹو ڈیلیور۔ اسٹیٹ کا اتنا برڈن ہے ان کے اوپر جی۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تاثر تو یہ دیتی ہے، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سیاسی جماعت ہے کہ جی ادارہ ہمارے ساتھ ہے، سارا کچھ ہے، وہ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان سے غافل ہو کے دور ہو جاتی ہیں، اینڈ دے لوز۔ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی، اگر آپ خود مجھے اس کا جواب دے دیجئے یا کسی سے پوچھ لیجئے کہ اگر وہ ون پیج تھا، جب تک وہ پھٹا نہیں، پھٹا بھی اس وقت جب وہ پاور سے باہر گیا، جو بھی ہوا، اور وہ بھی اپنی ہر چیز آپ دیکھتے تھے کہ فوج کی طرف فوج، تو کہاں تھا ان کا پولیٹیکل نیریٹو؟ ہی واز آل دا وے ڈاؤن۔ وہ بالکل الیکشنز میں، مطلب ہے فیوچر کے الیکشنز میں ان کی جو پوزیشن تھی بالکل زیرو تھی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ یہی حال اب موجودہ حکومت کا ہے۔ یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا ون پیج ہے، اب دیکھتے ہیں کب تک یہ ون پیج چلتا ہے۔ پر یہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا سر۔ بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ بار بار اس طرح کی خبریں آتی ہیں اور بڑی انفارچونیٹ خبریں آتی ہیں، کوئی اس کو پولیٹیکل سٹرگل نہیں کہہ سکتا۔ وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے مارا جاتا ہے، یہ پیور دہشت گردی ہے۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، سیکیورٹی کا فیلئر ہے؟ کیوں نہیں ہم اس پہ قابو پا سک رہے؟ جی ہاں اطہر صاحب، میں آنیسٹلی بتاؤں، بالکل میں آئی ٹوٹلی ایگری۔ اس سے پہلے کہ ہم وچ ہنٹنگ کریں، ٹھیک ہے، اٹس اے ہیوج انوالومنٹ، پراکسی ہے، بڑی انوالومنٹ ہے انڈیا کی، بہت پیسہ بھی چل رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری یہ جو سوشل موومنٹس ہیں، دیز موومنٹس ہیو بیکم سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس، اور ان کی لیڈرشپ کے بھی بالکل تعلقات ہیں۔ لیکن اگین جس طرف آپ نے اشارہ کیا، میں آئی ایگری ود دس کہ ہمارے اندرونی چیزیں بھی بہت ٹھیک ہونے والی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ جو ابھی آپ نے، ایک تو اس کا ٹارگٹ تو ہمیں بالکل کلیئر ہے، ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو بالکل کلیئر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے بیچ میں اتنی نفرت پیدا کر دی جائے کہ ان کی جو ہوپ ان دی اسٹیٹ ہے، یا ہوپ جو اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اٹیچ ہے کہ یہ ہمیں ڈیفینڈ کر سکے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو وہ عوام جو ہے اس وقت سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کی، تو اس کی جب ہوپ ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے آپ نے سینٹر آف گریوٹی کی ہوپ ختم کر دی ہے، اور جو کلیپس کرے گا پورے سسٹم کو۔ اب میں آپ کی بلوچستان کی مثال، 83,000 کے قریب ہمارے پاس لیویز ہیں، اور یہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ٹروپس ہیں جی، میں ایف سی کی اور آرمی کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنا پرفارم کرتے رہتے ہیں جی، اور ان پہ اٹیک ہوتے بھی ہیں، مقابلہ بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں۔ اب جہاں پہ یہ جو 7 لوگ پنجاب کے بسوں سے اتار کر مار دی گئے، آپ کو پتہ ہے 500 میٹرز کے درمیان 2 پوسٹیں ہیں جی لیویز کی،
انہوں نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا. سر یہ وہی بی ایریاز ہیں نا جن کو مشرف صاحب نے اے ایریا کر دیا تھا اور پولیس بنا دیا تھا. ناٹ رانگ, میرے خیال میں 84% کے قریب یا 64% کے قریب بی ایریاز ہے جی. اچھا یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اے ایریاز کیے گئے تھے پھر واپس بی ایریاز ہو گئے. تو بیڈ گورننس, بیڈ ایڈمنسٹریشن از ریسپانسبل فار آل دس, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بیڈ گورننس. دوسرا اس میں سر یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو ہیمر کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ پولیٹیکل سائیڈ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ بھی ایک کرٹیسزم ہوتا ہے. اطہر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں پرونگ اکٹھے چلنے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دس تھریٹ از ناٹ اسمال, یہ کوئی لوکل فینومینا نہیں ہے, اٹ از این انٹرنیشنل فینومینا. اس کے پیچھے ایک پورا طاقتور ملک بھارت کھڑا ہے, ایک سوچ کھڑی ہے, اس کو ایک پورے ایک اندر انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کو افغانستان کی صورت میں اس کو کلائنٹ کی صورت میں اویلیبل ہے, ان کی لیڈرشپ کھڑی ہے, پورا ایک ریڈ سنڈیکیٹ ہے جو اس ریجن کے بیچ میں اس کی اپلیکیشن ہوئی. اٹس ناٹ اے اسمال تھریٹ. اچھا اب اگر ہم اس طرف آ جائیں سر, خیبر پختونخوا کی طرف, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کرم والی جو روڈ ہے وہ کافی عرصہ سے بند ہے, کبھی انتظامیہ جاتی ہے دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے. کیا ہم یہ 6, 7, 8, 10 کلومیٹر روڈ کو بھی سیکیور نہیں کر سکتے؟ اب یہ بھی لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ جناب اتنی زیادہ سیکیورٹی فورسز ہیں, مطلب وہ کیوں نہیں اس کو کر سکتے؟ اچھا یہ جو ٹیررزم ہے نا جی, اور یہ گوریلا وارفیئر سمجھ لیں, اینڈ ود دیز سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جو امریکنز یہاں پر $7 ارب کے ہتھیار چھوڑ کے گئے ہیں. اب ان کے پاس M16 ہے, M4 ہے, ہائی فائی نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, وہ آئی مین کہ ان کے پاس بہت اچھا ویپن سسٹمز ان کے پاس موجود ہیں. ان کو شاید آرٹلری گنز اور ہیلی کاپٹرز کے علاوہ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. وہاں پر دیکھیں پیس کو بھی چانس دیا گیا, جس کا آپ پہلے ذکر بھی کر رہے تھے کہ پولیٹیکل پروسیس بھی کریں. دونوں پرونگ ساتھ ساتھ جانا ہے. جرگا کا دیا گیا, اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے آئی مین جو پروونشل گورنمنٹ ہے انہوں نے رسپانسبلٹی لینے کی کوشش کی کہ ہم اس کو چلاتے ہیں, وہ بھی آپ نے آزما لیا. لیکن اب جو کائنیٹک اپلیکیشن ہے اس نے اوپر والے اسکلیشن لیڈر پہ جانا ہے, اور آئی تھنک کہ آرمی نے, ہماری آرم فورسز نے, سیکورٹی فورسز یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا اگریسو موڈ میں جا کر ان کو جو کرم کا علاقہ ہے, جو روڈ بلاک ہے, پاکستان آرمی وہاں پہ اب ایکشن کر سکتی ہے. جی بالکل کرے گی جی. ابھی اس کے میرے خیال میں اب وہ ان کو ضرور کرنا بھی چاہیے, اور کر بھی رہے ہیں. جو بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ تو کنٹینیوسلی جاری ہیں, بٹ اب تھوڑا سا اس کو انہوں نے دیکھا, پیس کو چانس دیا ہے, لوکلز کو چانس دیا ہے, کیونکہ یہ بیڈ گورننس, اگین میں جس گورننس بلوچستان میں تھی, یہ بھی اب بیڈ گورننس, وہ جو لینڈز کے تنازعات تھے, گورننس کے مس گورننس کے تنازعات کی وجہ سے یا ایڈمنسٹریشن کے ویک ہونے کی وجہ سے اس کو پھر سیکریٹیرین رنگ دیا جاتا ہے, پھر یہ چیزیں ہائی جیک ہوتی ہیں اور یہ ایک نیشنل تھریٹ بن جاتی ہے. اور اب اس وقت تو پاکستان کی ضرورت بھی ہے کہ امیڈیٹلی اس کو, اس سے پہلے کہ یہ پھیلے, اس کو ابھی پرسو بھی کریں گے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ ڈپلائمنٹس بھی آپ دیکھیں گے تھوڑی سی بڑھیں گی, اور اب سیریسلی ان کو دے ول بی ٹیکن ڈاؤن. جی